الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل مبارکہ پر اور آپ کے اصحاب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، درود و سلام محمد و آل محمد کی پاک ذات پر۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے والا ہے، اور محرم الحرام کا یہ انتہائی مقدس مہینہ اس کی آمد ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی ایک ایسا مبارک وظیفہ، ایک ایسا اللہ کا نام جسے پڑھنے سے، جس کا ورد کرنے سے، جس کو ورد زباں کرنے سے آپ کے بے شمار مسائل حل ہو جائیں گے، مشکلات سے نجات، اور فائنینشلی طور پر جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ پورے سال کے لیے آپ کے مسائل کا حل، پریشانیوں کا حل، مصیبتوں سے نجات، دکھوں سے نجات، بیماریوں سے نجات، تنگ دستی سے نجات، خوشحالی کا دورہ اور نعمتوں کی فراوانی، رزق کی فراوانی اور خوشیوں کی بے بہا دولت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بیماریوں سے نجات کے لیے، مصائب و آلام سے نجات کے لیے، حزن و آلام سے نجات کے لیے، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ مبارک انتہائی اہم ہے۔ محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرے دن تک، یعنی دوسرے دن کی رات ہونے تک، شام ہونے تک اس کا ٹائم ہے۔ اسے آپ کسی بھی وقت میں اس وظیفہ مبارک کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ مبارک بہت ساری طاقتوں کا مجموعہ ہے، اور یہ وظیفہ مبارک ہر مسلمان بہن بھائی کو کرنا چاہیے، اور ہر کوئی اس کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سا وظیفہ مبارک ہے۔ اللہ کا نام آپ نے لینا ہے، اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں، اتنے خزانے پوشیدہ ہیں کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ یہ ایک چھوٹا سا عمل مبارک، اور اس کے اندر اتنی ساری رفتیں اور اتنی بلندیاں اور اتنی عزتیں اور اتنی عظمتیں اور اتنے مسائل کا حل اور اتنی پریشانیوں کا حل، اتنے دکھوں سے نجات، اتنے غموں سے نجات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آسمانی خزانوں میں سے ایک ایسا آسمانی خزانہ ہے جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کو بڑے دھیان سے اور بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ پوری ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اس کا کوئی حصہ بھی سکپ مت کیجیے گا، اسے توڑ کے مت دیکھیے گا۔ پوری ویڈیو کو مکمل دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوگا بھلے کا بھلا۔ آپ کا بھلا ہو جائے گا، آپ کے بہن بھائیوں کا بھلا ہو جائے گا، آپ کے رشتہ داروں کا بھلا ہو جائے گا، آپ کے عزیز و اقارب کا بھلا ہو جائے گا، دوست احباب کا بھلا ہو جائے گا۔ جتنے لوگوں تک یہ جائے گا، یہ ویڈیو جائے گی، اتنا زیادہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔
تو محترم ناظرین، یہ وظیفہ مبارک کرنا کس طریقے سے ہے، اسے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا، تاکہ کوئی بھی حصہ اس کا مس نہ ہو سکے، کوئی لفظ اس کا مس نہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، محرم شریف کا چاند نظر آتے ہی آپ نے فوری طور پہ چاند دیکھ لیا ہے، یا آپ نے گھنٹے بعد چاند دیکھا ہے، آدھے گھنٹے بعد دیکھا ہے، یا آپ کو اس کی خبر 2 گھنٹے بعد ہوئی ہے، 5 گھنٹے بعد ہوئی ہے، 10 گھنٹے بعد ہوئی ہے، رات کے گئے پہر ہوئی ہے، یا صبح کو ہوئی ہے، آپ کو پتہ چل گیا چاند نظر آ گئے، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے آسمان دنیا پر اگرچہ نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، چاند نظر آ گیا ہے، آپ کو اطلاع ہو گئی ہے، پتہ چل گیا چاند نظر آ گیا ہے۔ اب آپ چاند کی 2 تاریخ ہونے تک اس عمل مبارک کو کر سکتے ہیں۔ عمل مبارک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل مبارک کو توجہ سے سماعت کیجئے، اور جس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے کو بھی توجہ سے سماعت کیجئے۔ آپ نے جائے نماز پر باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ اگر نماز فرض کا وقت ہے تو نماز فرض ادا کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ وظیفہ کی طرف آئیے۔ وظیفہ آپ نے 786 مرتبہ، بسم اللہ شریف کے اعداد 786 ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کے اعداد 786 ہیں۔ 786 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور 786 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آپ 129 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفار آپ نے کرنا ہے 129 مرتبہ۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ جس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ تعالی اسی مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اگر آپ نے رزق کا، کاروبار کا، ملازمت کا، یا ملازمت ہے لیکن اس میں ترقی چاہتے ہیں، اس میں آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ مقصد رکھ لیں، اور اگر فیکٹری لگانی ہے، لگا رکھی ہے، اس کا تصور کر لیں، کاروبار ہے، کاروبار کا تصور کر لیں، بہن بھائیوں رشتہ داریوں میں ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے اور آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس میں کامیابی اور عزت کے لیے مقصد بنا لیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر کسی اور مسئلے کا شکار ہیں، کسی بے یقینی کا شکار ہیں، کسی ٹینشن کا شکار ہیں، کسی ڈپریشن کا شکار ہیں، کسی بیماری کا شکار ہیں، کسی مصیبت کا شکار ہیں، اور کوئی آپ کو غم ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، تنگ دستی ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہے، آپ کے جو ارباب اقتدار ہیں، ارباب اختیار ہیں، آپ کے افسران بالا ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو کوئی مسائل کا سامنا ہے، تو ان کا مقصد ذہن میں رکھ لیں کہ یا اللہ پاک مجھے ان کے مقابلے میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ مجھے کامرانی عطا فرما، تو انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں، تو اس سلسلے میں بھی اللہ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ الرحمن کامیابی نصیب ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اس وقت آپ نے اس کے درمیان کلام کوئی نہیں کرنا دنیا داری کا، ادھر ادھر آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی مکمل توجہ یکسوئی آپ کے وظیفہ کی طرف ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے محرم الحرام حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ایک خاص انسیت کا مہینہ ہے، اور ان کے ساتھ محبت کے اظہار کا۔ ویسے تو مومن کے لیے ہر لمحہ، ہر پل اہل بیت اطہار علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ محبت کا گہرا تعلق ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے شہزادے
حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کرام اور ان کے اہل بیت، ان کا اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کو ان کی شہادتوں کا دن ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں ان کا کتنا زیادہ 10 محرم الحرام کے ساتھ ان کا گہرا ذکر کا تعلق ہے۔ تو آپ اس ماہ مبارک میں ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضائع نہیں جائے گی، رائگاں نہیں جائے گی، کیونکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ایسی عظیم ہستی ہیں، ایسی عظیم شان کے مالک ہیں، ایسی عظمتوں کے مالک ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے کندھوں پہ سوار فرمایا اور اپنی لعب دہن کا آپ نے ان کو گھٹی عطا فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام رکھے، امام حسن کا اور امام حسین علیہ السلام کے اسماء مبارک ان کے نام آپ نے خود تجویز فرمائے، خود رکھے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام چھپا رکھے تھے جو میں نے اپنے شہزادوں کے، اپنے بیٹوں کے یہ نام رکھے ہیں۔ اور آپ کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی نعمت سے نوازا اور ایسے عظیم بیٹے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے، جن کو رب تعالیٰ نے، جن کی صفت حلیم قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی قربانی کا مہینہ ذی الحج یہ ختم ہو رہا ہے، اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، یعنی ذی الحج بھی قربانی کا مہینہ اور محرم بھی قربانی کا مہینہ۔ اور محرم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ سال کا آغاز اس ماہ مبارک سے ہو رہا ہے، اور ذی الحج کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ آخری مہینہ ہے سال کا، اور وہاں پر اختتام ہو رہا ہے، یہاں پر ابتدا ہو رہی ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا تھا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت اس کی ہے حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کتنا خوبصورت الفاظ کا چناؤ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا۔ وہ اسماعیل علیہ السلام بھی نبی کے بیٹے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین یہ بھی نبی کے شہزادے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسن اور حسین یہ میرے جنتی شہزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، ان کو بیٹے کہہ کر آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، دیکھ لیں آپ، یہ مہینہ مبارک محرم شریف کا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ذی الحج میں وہ تشریف ان کی یادگار ہے جو کعبہ کو بنانے والے ہیں، اور محرم ان کی یادگار ہے جو کعبہ کو بچانے والے ہیں، کعبہ کو بسانے والے ہیں، کعبہ کو بچانے والے ہیں، کعبہ کو بسانے والے ہیں۔ انہوں نے اپنی قربانی میدان عرفات میں پیش کی، اور انہوں نے اپنی قربانی میدان کرب و بلا میں پیش کی، اور میدان کرب و بلا کو کربلائے معلیٰ بنا دیا۔ تو ان کے ذکر سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تقویت ملتی ہے، تسکین ملتی ہے، شجاعت ملتی ہے، بہادری ملتی ہے، بزدلی ختم ہوتی ہے، راہ حق پہ ڈٹنا آتا ہے، باطل کے سامنے کھڑا ہونا آتا ہے۔ اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ جس نے بھی یہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تفسیر قرطبی لکھی ہے، ان کے حوالے سے ایک بات آپ کے لیے کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 600 مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لے
तो तावीज़ बना के अपने पर्स में रख लें, अपनी पॉकेट में रख लें, अपने बाजू के साथ बांध लें, अपने गले में डाल लें, अपने पास रख लें। किसी तरीके से भी इंशाअल्लाह ताला पूरा साल लोगों के दिलों में उसकी अज़मत ख़त्म नहीं होगी, उसकी इज़्ज़त ख़त्म नहीं होगी, उसका रोब ख़त्म नहीं होगा, कोई उसके साथ बदसलूकी नहीं करेगा, बदमज़गी नहीं करेगा, कोई उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा, कोई फसाद नहीं करेगा। और जो शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को 100 मरतबा पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर कागज़ के ऊपर अपने पास रख ले, अल्लाह तबारक व तआला उसे हर तरह की आफ़ात व बलियात से और मसैब व आलाम से महफूज फरमाएगा। और सोने से पहले अगर कोई 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेगा तो चोरी की वजह से उसे परेशानी नहीं होगी, यानी उसके घर में चोरी नहीं होगी, शैतानी असरात उसके ऊपर नहीं होंगे, अचानक मौत से महफूज रहेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, उसको अचानक मौत नहीं आएगी। जो बंदा रोज़ाना मामूल बना ले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वो सो जाया करे, इंशाअल्लाह ताला अचानक मौत से अल्लाह तबारक व ताला उसको महफूज फरमा लेंगे और गलत किस्म की मौत उसको नहीं आएगी, यानी कि बुरी मौत उसको नहीं आएगी। इसी तरह किसी जालिम के सामने अगर आप जाते हैं तो 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उस जालिम के ऊपर आपका गलबा फरमा देंगे। मेरे मोहतरम सामीन कराम और नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन फ़यूज़ व बरक़ात से ज़रूर माला माल होंगे और जो जो ये अमल करे अल्लाह ताला सब के दामन को खैर से भलाइयों से मामूर फरमा दें। अल्लाह तबारक व ताला उजड़े गुलशन उनके आबाद फरमा दें। जो पहले ही साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला उनको सखावत के मकाम पर फैज़ फरमाए और उनके रिज़्क़ में और बेबहा बरकतें फरमाए। और जो तंग दस्ती का शिकार हैं अल्लाह ताला उन्हें गनी फरमा दे, उन्हें सखी फरमा दे। और जो बीमार हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे, अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा लिख कर अगर किसी दर्द वाले के गले में डाल देंगे या उसके सर पे बांध देंगे तो इंशाअल्लाह उसके दर्द सर और दर्द गला वो ठीक हो जाएगा। और अगर कोई शख्स 21 मरतबा लिख कर दुनिया और आखिरत के मसाइब से बचना चाहता है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द रोज़ाना कसरत के साथ करे, इंशाअल्लाह ताला वो मसाइब व आलाम से महफूज रहेगा। इसी तरह मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़े अल्लाह ताला उसके नामा अमाल में 10,000 नेकियों का सवाब दर्ज फरमा देते हैं, 10,000 गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देते हैं और 10,000 दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमा देते हैं। जो शख्स एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है। इसी तरह अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 70 मरतबा कफन के ऊपर लिख दिया जाए तो मैयत के बारे में मुकम्मल उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से वो मैयत महफूज रहेगी और मुनकर नकीरैन के सवालों के जवाब देने में भी आसानी रहेगी और मुनकर नकीरैन उसके ऊपर सवाल करने में सख्ती नहीं फरमाएंगे। इसी तरह 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर घर में लटका दी जाए तो शैतान और शैतान के चेले कड़चे उस घर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये मुहर्रम शरीफ का बहुत ही ख़ास और उम्दा तोहफ़ा अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगे बटन को, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस भी करें और ताकि आपको ये वीडियोस हमारे के नोटिफिकेशन मिलते रहें और नित नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। अगर आपको ये सारा हमारा बयान पसंद लगा है तो इसे ज़रूर दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा, अपने प्यारों तक इसको फॉरवर्ड करें, उनको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ। कर भला हो भला होगा भले का भला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।